اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عزیزان محترم، کتاب وسائل الشیعہ ابواب جہاد بالنفس چوتھا باب اور 23ویں حدیث کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ آج کی اس نورانی حدیث کو ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کر رہے ہیں کہ جس میں رسول خدا یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ عاقل اللہ کا مطیع ہوتا ہے۔ لہٰذا اس حدیث میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک عاقل انسان کی 8 خصوصیات ہمارے لیے بیان کر رہے ہیں۔ حدیث کو بیان کرنے سے پہلے عزیزان محترم یہ بیان کر دینا نہایت ضروری ہے کہ بلا شک عقل اللہ کی نعمات میں ایک نہایت ہی گراں قدر نعمت ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عطا کیا ہے۔ عقل ایک ایسا قیمتی گوہر ہے کہ جسے اگر انسان درست استعمال کرے تو اس کے درست استعمال کے نتیجے میں انسان دنیا میں بھی سعادت مند ہوتا ہے، آخرت میں بھی سعادت مند ہوتا ہے، دنیا میں بھی خیر انسان کا مقدر بنتی ہے اور آخرت میں بھی انسان کے لیے سعادت اس کا مقدر قرار پاتی ہے۔ لہٰذا عقل کی عظمت کو بیان کر دینے کے لیے اتنا جملہ کہہ دینا ہی کافی ہے کہ روایات اسلامی میں اس عقل کو حجت باطنی کے عنوان سے یاد کیا گیا ہے۔ حجت ظاہری یعنی انبیاء علیہم السلام، یعنی اگر اس دنیا میں اللہ کی جانب سے حجت ظاہری کو مشاہدہ کرنا ہو تو 1,24,000 انبیاء کو اللہ نے بطور حجت ہمارے لیے بھیجا، جن میں خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ آخری حجت ہیں، اور پھر انبیاء کے اوصیاء کا سلسلہ مقرر کیا اور حضرت خاتم الانبیاء کے 12 اوصیاء کو بے عنوان حجت مقرر فرمایا کہ جن میں آج ہم خاتم الاوصیاء حضرت مہدی موعود کی امت میں شامل ہیں، اور حضرت مہدی موعود حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری جانشین ہیں جو پردہ غیبت میں ہیں اور ظہور فرمائیں گے۔ عزیزان محترم، یہاں عقل کی 2 اقسام کو بھی بطور مقدمہ آپ کی خدمت میں بیان کرتا چلوں۔ علماء نے، فقہاء نے، حکماء نے عقل کو 2 قسموں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک عقل جسے عقل عملی کہا جاتا ہے اور دوسری عقل ہے جسے عقل نظری کہا جاتا ہے۔ علماء یوں بیان کرتے ہیں کہ اگر مبدأ ادراکات یعنی انسان کی عقل کا تعلق جو ہے اور انسان کا تعقل جو ہے وہ اگر عمل کی خاطر ہو تو اسے عقل عملی کہتے ہیں، یعنی انسان جو چیز سوچتا ہے، جس چیز کے بارے میں غور و فکر کرتا ہے، اس غور و فکر کی بنیادی وجہ انسان نے جو سوچا ہے اسے عمل کے ذریعے سے اس کا اظہار کرے گا، تو اس چیز کو عقل عملی کہا جاتا ہے۔ یعنی ایسی طاقت انسان میں ایجاد ہوتی ہے کہ جو انسان کو اخلاقی اقدار پر عمل کرنے کی دعوت دیتی ہے اور انسان کو اخلاقی اقدار سے متضاد چیزوں سے روکتی ہے۔ اس توانائی کو، اس طاقت کو عقل عملی کہا جاتا ہے حکماء اور عرفاء کی اصطلاح میں۔ عزیزان محترم، عقل کی دوسری قسم عقل نظری ہے، یعنی جس میں مبدأ مدرکات یعنی عقل اور اس کے تعقل کا مقصد شناخت ہے۔ اگر انسان کی عقل کے تعقل کا مقصد شناخت باری تعالیٰ ہو تو اس عقل کو عقل نظری کہتے ہیں۔ تو پس عقل نظری ادراکات کی ایسی طاقت کو کہا جاتا ہے جس کے ذریعے سے انسان مجہولات کو کشف کر لیتا ہے، یعنی انسان کے پاس جو معلومات موجود ہیں ان معلومات کو انسان ایک خاص ترتیب سے مرتب کرتا ہے کہ اس ترتیب میں ڈالنے کی صورت میں انسان کے لیے جو نتیجہ حاصل ہوتا ہے وہ ایک مجہول کے
کشف ہونے کی صورت میں حاصل ہوتا ہے، لہٰذا اس عقل کو عقل نظری کہا جاتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں روایت کی طرف، جسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہاں وسائل الشیعہ میں نقل کیا گیا ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان خیارکم اولو النہی، یعنی آپ میں بہترین انسان عاقل ترین انسان ہیں، یعنی آپ میں جو افراد بہترین ہیں، جو افراد آپ میں عاقل ترین ہیں، انہی افراد کو بہترین افراد کے طور پر متعارف کیا گیا ہے۔ یہاں اگر اس جملے میں غور کیا جائے تو دو کلمے نہایت اہمیت ہیں، ایک کلمہ ہے اولو کا اور دوسرا کلمہ ہے نہا کا۔ عزیزان محترم، یہاں اولو یا اولا یہ صاحبان کا معنی دیتا ہے، یعنی حاملان کا معنی دیتا ہے، یعنی صاحب عقل، حامل عقل، اولو العقل، یہ ان کا یہ معنی آپس میں مترادف بن جائے گا۔ پس اولو کا یہ مطلب ہے کہ اولو جمع ہے، اور ایک ایسی جمع ہے کہ جس جمع سے اس ہی کے لفظ سے واحد موجود نہیں ہے، لہٰذا صحا میں اس کے بارے میں جو لغت کی کتاب ہے یوں بیان کیا گیا ہے کہ جمع لا واحد لہ من لفظہ، کہ اولو ایک ایسی جمع ہے کہ جس جمع کے انہی الفاظ سے واحد موجود نہیں ہے۔ اور اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ صاحب ہو گیا، اس کا مطلب حامل ہو گیا۔ پس اولو العقل یعنی صاحب عقل، صاحب فہم، صاحب شعور۔ اور دوسرا کلمہ یہاں پر جو استعمال ہوا ہے وہ نہا استعمال ہوا ہے۔ عزیزان محترم، النہیا کا کلمہ اگر استعمال کیا جائے تو اس کا معنی ہے عقل اور شعور، یعنی ایسی توانائی جو انسان کو برائیوں اور پستیوں کی طرف قدم بڑھانے سے روکتی ہے، اس توانائی کو نہیا کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ چونکہ وہ انسان کو نہیں کرتی ہے، انسان کو منع کرتی ہے۔ لہٰذا لسان العرب میں اس نہیا کے بارے میں یوں بیان کیا گیا ہے، سمیت بذالک، یعنی عقل کا نام نہیا اس وجہ سے رکھا گیا ہے لأنہا تنہا عن القبیح، عقل کو نہیا اس وجہ سے کہا جاتا ہے چونکہ یہ عقل جو ہے وہ انسان کو قبیح انجام دینے سے روکتی ہے۔ پس یہاں آپ کی خدمت میں یوں بھی بیان کر دوں میں کہ عقل کے دو نام یہاں ہمارے سامنے واضح طور پر ابھر کے آتے ہیں اسلامی تعلیمات کی روشنی میں، روایات کی روشنی میں۔ مثلا عقل کو نہا کہا جاتا ہے اور عقل کو ہجا بھی کہا جاتا ہے، یعنی یوں کہا جائے اولو النہا اولو الہجا، یا زی کا کلمہ استعمال کیا جائے، یعنی ذوی النہا یا ذوی الہجا، یعنی صاحب نہا اور صاحب ہجا۔ تو یہاں اس نہا کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ یہ عقل انسان کو برے کام انجام دینے سے روکتی ہے، اس وجہ سے اس کو نہا کہا گیا ہے، اور چونکہ یہ عقل انسان کو شائستہ کاموں کے انجام دینے کا، نیک کاموں کے انجام دینے کا حکم دیتی ہے، اس وجہ سے یہ عقل چونکہ حجت باطنی ہے، اس وجہ سے اس عقل کو ہجا کہا گیا ہے۔ پس عقل کے دو نام آپ کی خدمت میں بیان کر دیے مزید، نہا اور ہجا۔ اب یہاں ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث نورانیہ کو آپ کی خدمت میں آگے تسلسل کی صورت میں بیان کرتے ہیں۔ قیلا یا رسول اللہ، اب جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کے سامنے یہ جملہ کہا کہ ان خیارکم اولو النہا، کہ آپ میں سے بہترین افراد وہ ہیں جو صاحبان عقل ہیں، جو صاحبان نہا ہیں، تو یہاں اصحاب کے اذہان میں یہ سوال ایجاد ہوا، چونکہ اصحاب نے یہ نہا کا کلمہ نہیں سنا تھا، لہٰذا قیلا یا رسول اللہ، رسول خدا سے اصحاب نے سوال کیا ومن اولو النہا، یا رسول اللہ ہمارے سامنے یہ نہا کی وضاحت کیجئے کہ یہ اولو النہا کون لوگ ہیں۔ تو یہاں اس سوال کے جواب میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاحبان عقل، صاحبان شعور، صاحبان بصیرت، صاحبان ہجا کے لیے 8 خصوصیات کو بیان کر رہے ہیں۔ فقال، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ہم اولو اخلاق الحسنت، یعنی اولو الہجا و اولو النہا، ایک ایسے گروہ کو کہا جائے گا جو اخلاق حسنہ کے مالک ہیں۔ والاحلام رزینت، ایسے گروہ کو کہا جائے گا
کہ جو فکری اعتبار سے بردبار ہیں، جو فکری اعتبار سے باوقار افراد ہیں، وصلۃ الارحام، یعنی یہ اولو النہا کی تیسری خصوصیت اور تیسری صفت یہ قرار پائے گی کہ یہ اولو النہا اپنے عزیز و اقارب ذوی الحقوق رشتہ داروں کو ملاقات کرتے ہیں، ان سے میل جول رکھتے ہیں، ان سے تعلقات کو برقرار کرتے ہیں اور قطع رحمی کا مصداق نہیں بنتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ رسول خدا ان کی خصوصیت کو یہ بیان فرما رہے ہیں، والبررۃ بالامہات والآباء، یہ اولو النہا وہ طائفہ ہے، وہ گروہ ہے جو اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرتا ہے، جو اپنی ماں کے ساتھ، اپنے باپ کے ساتھ نیکی کرتا ہے۔ اب یہاں امہات کا والآباء کا کلمہ استعمال ہوا ہے، تو یہاں اس سے مراد یہ بھی لی جا سکتی ہے کہ تمام آبا، یعنی اس کے والد کے والد، والد کے والد، پردادا پردادا پردادا، اسی طرح اوپر جہاں تک چلے جائیں، اور اسی طرح سے ماں میں بھی، یعنی دادی پردادی، پھر اسی طرح سے نانا پڑنانا، اور اسی طرح سے نانی پڑنانی، یہ سب جو اوپر کے رشتہ دار ہیں یہ امہات اور آبا کے دائرے میں شامل ہو جائیں گے۔ پس انسان جب صلہ ارحام کرے گا تو والبررۃ بالامہات والآباء کا یہاں یہ مطلب ہوگا کہ انسان ان ہستیوں کے لیے دعا کرے، اگر وہ اس دنیا میں موجود نہیں ہے تو بہترین خیرات اور بہترین جو صلہ رحمی ہے وہ ان ہستیوں کے لیے دعا کرنا ہے۔ اب یہاں رسول خدا اگلی جو خصوصیت ان اولو النہا کی بیان فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں والمتعاہدین للفقراء والجیران والیتامی، یہ اولو النہا کی خصوصیت یہ ہوگی کہ وہ فقراء کے ساتھ، ہمسایوں کے ساتھ اور یتیموں کے ساتھ مدد کیا کریں گے، یعنی ان کے مددگار ہوں گے، اور مددگار ہونے کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ یہ ان کا خیال رکھیں گے۔ خیال رکھنے پہ خود کو متعاہد کریں گے، یعنی خود کو پابند کریں گے کہ یتیموں کا، ہمسایوں کا اور فقراء کا انہوں نے خیال رکھنا ہے۔ اب خیال رکھنے کا ایک مصداق یہاں رسول خدا اگلے جملے میں بیان فرما رہے ہیں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، یعنی یہ اولو النہا کی خصوصیت ہوگی کہ یہ کھانا کھلائیں گے اللہ کی راہ میں، یعنی یہ فقراء کو کھانا کھلائیں گے، یہ یتیموں کو کھانا کھلائیں گے، یہ ہمسایوں کو کھانا کھلائیں گے۔ بس ان کی یہ خصوصیت یہ ہے کہ یہ کھانا کھلائیں گے۔ اور پھر رسول خدا مزید جو خصوصیت بیان فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں وَيُفْشُونَ السَّلَامَ فِي الْعَالَمِ، یعنی یہ سلام کو افشا کریں گے۔ سلام کو افشا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی یہ سلام کریں گے کسی کو تو بلند آواز میں سلام کریں گے، اتنی بلند آواز میں سلام کریں گے کہ اس محفل میں جو دوسرے افراد موجود ہیں وہ بھی ان کے سلام کرنے کی آواز کو اپنے کانوں سے سنیں گے، لہٰذا یہ ان کی خصوصیت ہے۔ اور آخری خصوصیت جسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس گروہ سے متعلق بیان فرما رہے ہیں وہ ہے وَيُصَلُّونَ وَالنَّاسُ نِيَامٌ غَافِلُونَ، یعنی یہ لوگ ایک ایسے وقت میں نماز کو ادا کریں گے جب دوسرے لوگ جو ہیں عوام الناس وہ خواب غفلت میں خراٹے مار رہے ہیں اور سو رہے ہیں۔ بس یہ کنایہ استعمال کیا ہے کہ اولو النہا کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ شب بیداری کرتے ہیں اور تہجد گزار ہوتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، یہاں عقل کی اہمیت کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا اور اس نقطے کی طرف بھی اشارہ کر دیا کہ صاحبان عقل جو ہیں وہی انتخاب شدہ اور برگزیدہ افراد ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، لہٰذا ایک مؤمن کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اولو النہا کا مصداق ہو، یعنی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں برگزیدہ انسان ہو، اس انسان کو اولو النہا کہا جائے گا۔ لہٰذا اگر ہم قرآن مجید میں عقل نظری کو تلاش کرنا چاہیں تو سورہ مؤمنون کی آیت نمبر 80 میں خداوند متعال اس اولو النہا کے بارے میں، اس گروہ کے بارے میں خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے هو الذی یحیی و یمیت ولہ الاختلاف اللیل والنہار افلا تعقلون، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایک ایسی ذات ہے جو زندگی بھی دیتی ہے، اور وہ ذات ایک ایسی ذات ہے کہ جو موت بھی دیتی ہے، اور اسی ذات کے قبضہ قدرت میں یہ دن بھی ہیں اور یہ رات بھی ہیں، یعنی وہ دنوں کو بھی لے کر آتا ہے اور دنوں کے دنبال میں اور پیچھے راتوں کو بھی لے کر آتا ہے۔ تو افلا تعقلون، تو کیا تم تعقل نہیں کرتے ہو، کیا تم غور و
فکر نہیں کرتے ہو، تم اپنی عقل سے شعور سے کام نہیں لیتے ہو، اور ان چیزوں کو، ان آیات الہیہ کو اگر مشاہدہ کرو گے تو ان آیات الہیہ کو مشاہدہ کرنے کے نتیجے میں تم اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچ جاؤ گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کر لو گے۔ کیوں؟ چونکہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ اَيْ لِيَعْرِفُونَ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنوں کو اور انسانوں کو صرف اور صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور اگر عبادت کرنا چاہتے ہیں تو معرفت کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ انسان معرفت کے بغیر اس عظیم ہستی کی عبادت نہیں کر سکتا ہے۔ پس اگر اس عظیم ہستی کی عبادت کرنا ہے تو انسان کو تعقل کرنا ہوگا، انسان کو سوچنا ہوگا کہ اسے زندگی کس نے دی ہے، انسان کو یہ سوچنا ہوگا کہ یہ دو افراد اس دنیا سے مر جاتے ہیں، ان کو موت کون دیتا ہے؟ تو اللہ فرما رہا ہے هو الذی یحیی و یمیت، وہی ذات ہے کہ جو حیات بھی دیتی ہے، وہی ذات ہے کہ جو زندہ افراد کو اس دنیا سے لے بھی جاتی ہے، پھر وہی ذات ہے کہ جس کے قبضہ قدرت میں یہ دن بھی ہے، وہی ذات ہے جس کے قبضہ قدرت میں یہ رات بھی ہے۔ افلا تعقلون، تم عقل سے کام نہیں لیتے ہو؟ اگر عقل سے کام لو، تدبر کرو، غور و فکر کرو تو اس نقطے تک پہنچ جاؤ گے۔ جب اللہ کی معرفت حاصل کر لو گے تو یقینی بات ہے کہ اللہ کی عبادت بھی تمہارا مقدر بنے گی۔ پس عقل کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے یہ جو آیات ہیں نہایت ہی اہمیت کی حامل ہیں۔ لہٰذا اگر دوسری آیت میں آپ کی خدمت میں نقل کروں تو سورہ یاسین کی آیت نمبر 68 ہے، جس میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے وَمَن نُغَمِّرْهُ نُنَقِّصْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ، یعنی اللہ ہی ہے جو انسان کو ایک لمبی زندگی عطا کرتا ہے، اور پھر اللہ ہی ہے کہ جو انسان کو خلقت میں اوندھا کر دیتا ہے، یعنی جیسے ہی اس انسان کی زندگی ڈھلنا شروع کر دیتی ہے تو انسان آہستہ آہستہ ضعف اور کمزوری کی طرف جو ہے وہ بڑھنا شروع کر دیتا ہے، اس کی قوتیں جو ہیں وہ جواب دینا شروع کر دیتی ہیں۔ تو افلا یعقلون، کیا تم عقل سے شعور سے کام نہیں لیتے ہو؟ اگر انسان عقل و شعور سے کام لے تو یقینی بات ہے اس نظام کی حکمت کو درک کر لے گا کہ انسان کو کس ہستی نے زندگی عطا کی ہے اور پھر زندگی کو طول دیا ہے، اور جیسے ہی انسان جوانی سے بڑھاپے کی طرف ڈلتا ہے تو وہ انسان جو بہت طاقتور تھا، وہ انسان جو بہت قدرت مند تھا، وہ انسان جو ایک ہی طاقت میں کتنے آدمیوں کو زمین پر گرانے کی توانائی رکھتا تھا، وہ انسان جو ٹرک کو کھینچنے کی توانائی رکھتا تھا، اتنی اس میں طاقت موجود تھی، اب عمر ڈھلنے کے ساتھ ساتھ اس کی قوتیں تحلیل ہو رہی ہیں اور یہ بڑھاپے کی طرف بڑھ رہا ہے، اب اس میں وہ طاقت نہیں رہی جو جوانی کے ایام میں اس میں موجود تھی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ طاقت کہاں گئی؟ وہی تھی ہستی جس نے اسے طاقت عطا کی، وہی ہستی ہے کہ جس نے ایک ایسا نظام خلق کیا ہے کہ جس میں انسان کی عمر کے ڈھلنے کے ساتھ ساتھ اس کی توانائیاں تحلیل ہوتی ہیں۔ تو افلا یعقلون، تو تم عقل نہیں کرتے ہو، تم سوچتے نہیں ہو، غور و فکر نہیں کرتے ہو۔ اگر انسان غور و فکر سے کام لے تو اس ہستی کی طرف پہنچ جائے گا کہ جو ہستی مبدأ حیات ہے، جو ہستی مبدأ قوت و طاقت ہے، وہ ہستی کہ جو انسان کو جوانی میں طاقت عطا کرتی ہے اور بڑھاپے میں کمزوری عطا کرتی ہے، اس ذات کی معرفت کے نتیجے میں انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے گا۔ لہٰذا اگر آخری آیت آپ کی خدمت میں بیان کروں، سورہ ملک کی آیت نمبر 10 ہے کہ جس میں ہمیں جہنمیوں کا یہ جملہ دکھائی دیتا ہے وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، یعنی یہ اہل جہنم گروہ، یہ دوزخی افراد یہ کہیں گے کہ اگر ہم اس دنیا میں سنتے اور اپنی عقل سے کام لیتے تو ہم ہرگز اصحاب جہنم میں موجود نہ ہوتے۔ یعنی انسان اگر اپنی عقل نظری کو استعمال کرے تو اس عقل نظری کے نتیجے میں جو معرفت حاصل ہوگی، اس معرفت کا نتیجہ عقل عملی ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے گا۔ لہٰذا عزیزان محترم، اگر انسان اپنی عقل سے کام لے، انسان تعصب اور تنگ نظری کی عینک جسے اس نے اپنی آنکھوں پر لگا رکھا ہے، اگر انسان اس تعصب کی عینک کو اتار دے، اس
تنگ نظری کی اینک کو اپنی آنکھوں سے اتار دے تو انسان کے سامنے حقائق واضح ہو جائیں گے۔ یہ انسان جو ہے وہ برہان کے ذریعے سے خداوند متعال کا مشاہدہ کرے گا، اور پھر ایک ایسا مرحلہ آ جائے گا کہ انسان اس برہان کو بھی کنار پر رکھ دے گا اور خود خداوند متعال کو اس برہان کے بغیر مشاہدہ کرے گا۔ لہٰذا انسان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنی عقل کا استعمال کرے، اور اسلامی تعلیمات میں اس کی بہت ہی تاکید کی گئی ہے۔ لہٰذا اگر ہم روایت کا سہارا لیں تو ارشاد ہوتا ہے تفکر ساعۃ خیر من عبادت سنہ، یعنی مستدرک الوسائل جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 183 پر یہ روایت موجود ہے کہ جس میں بیان کیا جا رہا ہے کہ انسان کا ایک لمحہ غور و فکر کرنا 1 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ لہٰذا اگر انسان اپنے روزمرہ اوقات میں کچھ وقت تفکر کے لیے مخصوص کر دے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی معرفت کے مقام پر پہنچ جائے گا کہ جس معرفت کے نتیجے میں وہ اللہ کی بہتر انداز میں عبادت کرے گا۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ مرحوم علی قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگردوں کو یہ وظیفہ دے رکھا تھا کہ ہر روز باقاعدہ آپ قبرستان میں جائیں، وہاں مرحومین کے لیے حمد و سورہ فاتحہ اور دعا کرنے کے بعد قبرستان میں ایک کونے میں بیٹھ جائیں اور تفکر و ساعۃ کا مصداق بنے۔ جب آپ تفکر و ساعۃ کا مصداق بن جائیں گے تو خیر من عبادت سنہ کا بھی مصداق آپ بن جائیں گے، یعنی ایسی معرفت آپ کو حاصل ہوگی کہ آپ جو ہے وہ اس کے نتیجے میں اللہ کے زیادہ قریب ہوں گے۔ اس کے لیے آپ کے لیے عالم ملکوت کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور عالم ملکوت میں جن چیزوں کو آپ مشاہدہ کریں گے وہ چیزیں آپ کو اللہ کا قرب عطا کریں گی۔ لہٰذا مرحوم قاضی تاکید کیا کرتے تھے اپنے شاگردوں کو کہ قبرستان میں جا کر باقاعدہ تفکر کیا جائے، باقاعدہ غور و فکر کیا جائے، اور عزیزان محترم یہی وہ غور و فکر ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے۔ لہٰذا مزید آپ کی خدمت میں روایت کو نقل کرتا ہوں جسے امام جعفر صادق علیہ السلام نے بیان کیا ہے، اور یہ روایت اصول کافی میں مرحوم کلینی نے جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 11 میں بیان کی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں من کان عاقلا، جو شخص عاقل ہے، کان لہ دین، وہ شخص دیندار ہے، ومن کان لہ دین، جو شخص دیندار ہے، دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ پس معلوم یہ ہوا کہ جو شخص عاقل نہیں ہے وہ شخص دیندار بھی نہیں ہے، جو شخص دیندار نہیں ہے وہ جنت میں بھی نہیں جائے گا۔ پس جنت میں جانے والے افراد منحصر ہیں ان افراد میں جو عاقل ہیں، وہ افراد جو غور و فکر کرتے ہیں، وہ افراد جو تدبر کرتے ہیں، وہ افراد جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس دنیا میں، اس کائنات میں، اس عالم ملک میں نشانیوں کو تلاش کرتے ہیں، اور جب اللہ کی نشانیاں انہیں مل جاتی ہیں تو ان نشانیوں کو پکڑ کے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب جاتے ہیں۔ اور اللہ کی وہ نشانیاں کون سی ہے؟ حبل اللہ ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرقہ اختیار مت کرو۔ وہ اللہ کی رسی کون سی ہے؟ وہ رسی امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی ولایت ہے اور ان کے جانشینوں کی ولایت ہے۔ پس جو شخص حضرت مہدی موعود سے متصل ہو گیا وہ مہدی کے ذریعے سے امام حسن عسکری تک پہنچے گا، امام حسن عسکری کے ذریعے سے وہ ان کے اجداد اور ان کے اجداد سے امیر المؤمنین اور امیر المؤمنین سے رسول خدا، رسول خدا سے خداوند متعال کی معرفت تک پہنچے گا۔ پس حبل اللہ کو تھامنا یہ بہت ضروری ہے، پس غور و فکر کرنا یہ بہت ضروری ہے، اپنی عقل کا استعمال کرنا یہ بہت ضروری ہے، پس انسان کا اول النہا ہونا یہ نہایت ہی ضروری ہے۔ اور اگر انسان اول النہا کا مصداق بن جائے تو یہ خیار و عباد کا مصداق ہو جائے گا۔ لہٰذا رسول خدا فرماتے ہیں ان خیارکم اول النہا، کہ جان لو آپ میں سے خیار اور منتخب افراد اور اللہ کے نزدیک بہترین افراد وہ ہیں جو عاقل ہیں، یعنی جو اپنی آنکھوں سے تعصب کی اینک کو، جو اپنی آنکھوں سے تنگ نظری کی اینک کو اتار کر اسلامی حقائق میں غور و فکر کرتے ہیں اور امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی ولایت کو تھام کر وہ خداوند متعال کی معرفت پر فائز ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا عزیزان محترم ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ان نورانی معارف کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال منجی عالم بشریت امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے ظہور
ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں حضرت صاحب العصر والزمان کے اصحاب و اعوان و انصار میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔